السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اولی الصدق والصفا۔ گزشتہ درس میں آپ نے کتاب العلم کا 30واں باب پڑھا سمجھا۔ یہ کتاب العلم کا 31واں باب ہے، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ یہ باب ہے مرد کا اپنی باندی اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا اور علم سکھانا، اس کے بیان میں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب باندھا کہ گھر کا شخص جو ہے اپنی باندی کو، امت کے معنی ہوتا ہے باندی کے، باندی کو اور گھر والوں کو علم سکھائے۔ اس باب سے کی مناسبت میں امام بخاری نے یہ حدیث پیش کی۔ حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا المحاربی حدثنا صالح بن حیان قال عامر الشعبی حدثني ابو بردۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سلام نے۔ اب یہ کون محمد ہیں؟ یہ ابن سلام۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی محاربی نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی صالح ابن حیان نے۔ انہوں نے کہا کہ عامر شعبہ نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بردہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے۔ قال، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجرانی، 3 شخصوں کے لیے 2 اجر ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ و حق ممالیہ۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو 2 اجر ملے گا۔ ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ والعبد المملوک، اور وہ غلام اذا ادى حق اللہ و حق ممالیہ، جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے۔ ورجل، تیسرا، ورجل کانت عنده امۃ یطؤها فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ تیسرا وہ شخص، وہ مرد جس کی کوئی لونڈی ہو، کانت عنده امۃ، جس کے پاس کوئی لونڈی ہو یعنی جس کی کوئی باندی ہو، یطؤها، جس سے وہ ہم بستری کرتا تھا، فأدبها، اور اسے اچھی طرح ادب سکھایا، وعلمها فأحسن تعلیمها، اور تعلیم دی، اچھی تعلیم دی، ثم اعتقها، پھر اسے آزاد کر دیا، فتزوجها،
اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا فلہ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ ثم قال عامر اعطیناکہ بغیر شیء، حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عامر شعبی فرماتے ہیں، یعنی امام شعبہ نے کہا کہ ہم نے تم کو یہ حدیث بلا کسی عوض کے دے دی، اعطیناکہ بغیر شیء، ہم نے تجھے یہ حدیث بغیر کسی سبب کے دے دی ہے۔ قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینۃ، جبکہ اس سے کم حاصل کرنے کے لیے مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا، اس سے کم کے لیے مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ چلیے، باب امام بخاری نے جو باندھا وہ یہ کہ کسی شخص کا اپنی لونڈی اور گھر والوں کو دینی علم سکھانا۔ اب اس میں باب کی مناسبت سے حدیث بیان کی کہ 3 ایسے شخص ہیں جن کو دوگنا اجر ملے گا، اور اس میں یہ آخری حصہ اس تعلق سے ہے کہ گھر والوں کو اور اپنی باندی کو دینی علم سکھانے کا تعلق اس اعتبار سے باب سے مناسبت اس حدیث پاک کی ہو گئی۔ اب یہاں معاملہ پہلا یہ ہے کہ جو شخص اہل کتاب سے ہو اور وہ اپنے نبی پر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اسے دوگنا ثواب ہے۔ یہاں کتاب، اہل کتاب، تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہاں کتاب سے مراد توریت اور انجیل دونوں ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی دونوں مراد ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں یہاں پر مراد ہیں۔ بعض حضرات نے یہاں صرف انجیل مراد لیا ہے، اور وہ اس طور پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین عیسوی دین موسوی کا ناسخ ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کر دیا ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا دین حضرت موسیٰ کے دین کا ناسخ نہیں ہے، لہذا یہ عام ہے، یعنی یہ حکم دونوں کو شامل ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے یہودی تھے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، جیسے مدینہ طیبہ اور یمن وغیرہ کے یہود، لہذا وہ بھی اس میں داخل ہوئے۔ نیز یہ کہ اہل کتاب سے وہ تمام یہودی و نصرانی مراد ہیں جو اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی کہتے ہیں، اگرچہ وہ تحریف شدہ یہودیت اور نصرانیت کے پابند ہوں، اس سے مطلب نہیں، کیونکہ ہرقل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اسلام قبول کر۔ آپ نے پہلی حدیث جو پڑھی لمبی حدیث ہرقل، اس میں سرکار نے جو خط لکھی تھی اس میں یہ تھا کہ اسلام قبول کر، دوسرے تجھے دوہرا اجر ملے گا، یعنی دوگنا تجھے اجر ملے گا۔ حالانکہ ہرقل جو ہے محرف نصرانیت کا پابند تھا، یعنی اس ایسا عیسائی تھا جو دین عیسوی میں جو مسخ شدہ صورتیں تھی، بدل دی گئی تھی، جو قوانین و اصول ان کے راہبوں نے بدل دیا تھا، وہ اس کو مانتا تھا۔ اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے لازم آتا ہے کہ جو یہودی نصارہ ایمان لائے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اگر یہودی اور نصرانی ایمان لے آئیں تو صحابہ سے افضل ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں دوگنا اجر ملا اور صحابہ کو تو ایک ہی۔ مگر یاد رہے اللہ تبارک و تعالی کسی کے اس کے خلوص اور اس کے قوی ایمان کی وجہ سے اس کی کم نیکیوں پر اسے زیادہ عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کم عقلی ہوگی کہ کسی کی کثرت نیکیوں کو دیکھ کر، کثرت عبادت کو دیکھ کر مخصوصان بارگاہ، محبوبان بارگاہ اور اولیاء اعظام اور مقربین سے بڑا اس کو سمجھنے لگے۔ جو شخص خود ایسا سمجھے وہ بھی غلطی پر ہے،
اور جو کسی اور کے بارے میں سمجھے وہ بھی غلطی پر ہے، کیونکہ صحابہ کرام قوت ایمانی اور معرفت کی زیادتی کی وجہ سے اور دوسرے عظیم طاعات صحابہ کے ایسے رہے کہ وہ سب سے افضل و برتر بالا ہیں۔ جیسا کہ اب آپ سوچیں کہ صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھر کی ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں اور اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دیں۔ تو گویا کہ عمر اپنی زندگی بھر کی نیکیوں پر حضرت ابو بکر کی 2 نیکیوں کو سب سے بھاری سمجھتے تھے۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ حضرت عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر مجھے یہ لگا کہ اب میرے والد کی نیکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے والد ابو بکر کی نیکیاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں مل کر ابو بکر کی 1 نیکیوں کے برابر ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو نہ سمجھ سکے وہابیہ دیابنا، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ اس کے رسول کے اور اس کے محبوبوں کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنی عبادتوں پر وہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ بہرحال اب دوسری چیز کی غلام جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے آقا کا حق ادا کیا تو اسے بھی دوگنا اجر ہے، کہ چونکہ اس پر لازم ہے کہ اپنے آقا کے حق کو ادا کرے، تو آقا کے حق ادا کرنے کا جو فریضہ اس نے انجام دیا اس کی نیکیاں اسے ملیں گی، اور یہ کہ اس نے اللہ رب العزت کا حق ادا کیا اس کی نیکیاں، تو اسے دوگنا اجر ملے گا۔ چلیے اب تیسرا یہ کہ ایک آدمی کے پاس باندی ہو جسے وہ وطی کرتا ہو، پھر اسے نیک تعلیم دے، اچھا ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کر لے، تو اسے 2 نیکیاں ہیں۔ تو 2 نیکیاں کس اجر پر ہیں؟ وہ دونوں اجر ہیں، ایک یہ کہ لونڈی کو آزاد کرنے پر، دوسرے یہ کہ اس سے نکاح کرنے پر۔ لونڈی سے نکاح کرنے پر مزید جو ثواب زیادہ ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لونڈیوں سے نکاح ناپسند سمجھا جاتا تھا، اگرچہ وہ آزاد شدہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لونڈی وہ ہوتی ہے جو جسے خریدا اور بیچا جاتا ہے، پہلے وہ کس کے ملکیت میں تھی، پھر اس نے اسے فروخت کیا، کسی اور نے خریدا، پھر اس کی ملکیت میں گئی، پھر اس کو کسی اور نے خریدا، اس کی ملکیت میں گئی۔ تو اس وجہ سے کہ وہ جس کی ملکیت میں رہی اس نے اس کے ساتھ وطی کیا ہوگا، ہم بستری کیا ہوگا۔ اب اگر کسی آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو لوگ ایسی عورت سے نکاح کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ وہ کئی آقاؤں کی ملکیت رہ چکی ہے اور سب نے اس سے وطی کیا ہوگا، اس لیے اس سے نکاح کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، لونڈیوں سے نکاح کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تو زمانے کی گندگی ہے اس دور میں کہ اس چیز کو آج کل عیب نہیں سمجھا جاتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ گھر والے عیب سمجھتے ہیں، اسکول اور کالج اور ماڈرن اور مغربی تہذیب کے دل دادا اس چیز کو کامن سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلا شبہ جائز طریقے پر جو عمل ہو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ باندی سے وطی کرنا جائز ہے، اس کے باوجود بھی شرفاء اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور ناجائز طریقے پر کوئی کام ہو تو کتنا برا معاملہ ہوگا۔ بہرحال آزاد شدہ ہو اگرچہ باندی تو اس سے نکاح کرنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اگر کوئی نکاح نہ کرے تو اس بات کا ڈر تو رہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آزاد ہو گئی
اور اسے کوئی نکاح نہ کرے تو اس بات کا ڈر تو ہی ہے کہ اس لونڈی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اب اگر کسی نے آزاد کر کے اسے نکاح کیا تو اسے صرف بربادی سے ہی اس نے نہیں بچایا بلکہ اسے عزت بھی بخشی، اور یہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ جب تعلیم یافتہ اور سلیقہ مند ہے تو اپنے شوہر کو بھی نیکیوں پر آمادہ رکھے گی اور برائیوں سے بچائے گی، تو یہ لونڈی اس کے لیے باعث خیر ہوئی، اور اس شخص نے کئی موجب ثواب کے کئی کام کیے۔ اسے تعلیم دی، تربیت دی اور اسے آزاد کیا، پھر نکاح کیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اچھی تعلیم دی، تربیت دیا، آزاد کیا، نکاح کیا، تو 4 اس نے نیکیاں کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو وہ کئی اجر کا مستحق ہوا، لیکن حدیث پاک میں صرف 2 ہی اجر کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہ جو 2 اجر ہیں، یعنی ایک یہ کہ آزاد کر دینا، دوسرا یہ کہ اس سے نکاح کر لینا، یہ لونڈی کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے۔ بقیہ تعلیم دینا، تربیت دینا، یہ لونڈی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی کو بھی تعلیم دے سکتا ہے، کسی کی بھی تربیت کرے ثواب پائے گا۔ اور یاد رہے کہ یہاں تعلیم سے مراد علم دین سکھانا ہے، اور تربیت سے مراد دوسرے باتوں کا سلیقہ اور ہنرمندی، اچھی عادت سکھانا مراد ہے، گفتگو کی عادت، طریقے، عادت و اطوار، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کا، ہے نا، گھر کو سنبھالنے کا، امور خانہ داری کا، یہ چیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اگر اسی فطرت پر اس کی نشو و نما ہو تو سماج بہتر رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے پیدا کیا اس فطرت پر کہ اسے طاقت و قوت اور ہمت و جرات عطا فرمائی ہے، اسی لیے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ اس کا کام ہے کہ وہ محنت کرے، مشقت اٹھائے، کمائے، اخراجات لے کر کے آئے، گھر کی ضرورتوں کو، بیوی اور بچوں کی ضرورتوں کو کما کر کے پورا کرے، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا اہتمام کرے۔ اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کو صاف ستھرا رکھے، بچوں کی پرورش کرے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے امانت کی حفاظت کرے۔ تو عورت کو امور خانہ داری کے لیے تدبیر بیت ہے اس کے ذمہ، گھر کی تربیت اور تدبیر، اور مرد کے ذمہ ہے باہر کے امور کو انصاف کرنا، معاملات کو سلجھانا، لوگوں کے درمیان جانا، کمانا، محنت و مشقت اٹھانا، لوگوں کی بھیڑ میں محنت کرنا، یہ مرد کی ذمہ ہے۔ مگر آج یہ نہج بدل گیا، جس کی وجہ سے اولاد بیکار پیدا ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ پیدا ہوتے اولاد بیکار ہوتی ہے، عورت کی تعلیم اور اس کی بہترین نشو و نما تربیت یہ ہے کہ اسے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب وہ ماں بنے گی تو اس پر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، حالت حمل میں پیٹ میں بچے کی حفاظت کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، بچہ جب پیدا ہوا تو اسے کس طرح اسے سنبھالنا ہے، دودھ پلانے میں اسے کیا کرنا ہے، اور بڑا ہوا تو اس کی تربیت کیسے ہو، یہ عورت کے ذمہ ہے۔ مگر یہ آج کل بالکل نہیں سکھایا جاتا۔ آج اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آفس میں وہ کمپیوٹر کیسے چلا سکتی ہے، مارکیٹ میں بزنس وہ کیسے کر سکتی ہے، مارکیٹ جا کر سامان کیسے خرید سکتی ہے، وہ کیسے پیسے کما سکتی ہے۔ یعنی جو مردوں کے کام تھے آج وہ عورتوں پہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ بالکل عورتوں کو امور خانہ داری نہیں سکھائی جاتی کہ وہ کھانا کیسے بنا سکے، گھر کو صاف ستھرا کیسے رکھ سکے، ایک شوہر کی خدمت اسے کیسے کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کی تربیت کیسے اسے کرنی چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب استقرار حمل ہوتا ہے پیٹ میں تو اسے اپنے بچوں کو سنبھالنے کا سلیقہ ہی نہیں ہوتا کہ حالت حمل میں اسے کرنا کیا چاہیے، اسے اس کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہوتی، اسے اس کا کوئی شعور ہی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینہ 7 مہینہ ہوتے ہی ہزاروں قسم کی پرابلم اور مشکلوں میں وہ شکار ہو جاتے ہیں اور سارا معاملہ ڈاکٹر کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نتیجہ چیڑ پھاڑ اور کمزوری اور بیماریوں کا گھر بننے کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کو یہ نہیں سکھایا جاتا بچیوں کو کہ کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کیسے دودھ بڑھے گا، کیسے بچہ پیے گا، کیسے اس کی پرورش کرنا، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اوراد و وظائف کرنے چاہیے،
جبکہ آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ جب پیٹ میں ہو اور اس وقت ماں کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کا اثر بچے پر ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکتب گئے تو آپ 18 پارے کے یا 21 پارے کے حافظ تھے. پوچھا گیا کہ یہ کب یاد کیے؟ تو فرمایا میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں روزانہ اتنا تلاوت کرتی تھی, میں سن سن کر کے یاد کر لیا. واقعے کا ذکر کرنا یہاں مقصود نہیں, یہ بتانا مقصود ہے. آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو ماں کی ایکٹیویٹی کا اثر بچہ ماں کے پیٹ میں قبول کرتا ہے. اب اگر ایسی حالت میں ماں قرآن مقدس کی تلاوت کرے, درود شریف پڑھے, سجدے میں جائے تو بچہ بھی ساتھ میں سجدے میں جائے گا, اور رکوع میں جائے تو بچہ بھی رکوع کرے گا, تسبیح و تحلیل پڑھے گا, درود شریف پڑھے گا, قرآن مقدس کی تلاوت کرے گا, نیکیاں کرے گی, اپنے آپ کا خیال رکھے گی, تو اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا. اور وہ موبائل لے کر اگر پڑی رہے گی, خرافات میں بکی رہے گی, تو اس کا اثر بچے کے پر پڑے گا پیٹ کے اندر, اور بعد میں بچہ وہ نافرمان, شرارتی, بدتمیز ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ بچے کی پرورش نہیں ہو رہی ہے. تو بچوں کے بگڑنے کی وجہ یہ نہیں کہ سماج اور ماحول, یہ تو بعد میں بچہ پاتا ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر گھر کے آنگن میں بچہ کیا سماج اور ماحول پاتا ہے, یہ ہے اس نے تعلیم و تربیت جو سلیقہ اور ہنرمندی ماں باپ کو اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ دینی تعلیم سکھانے کے معاملے میں 7 سال کے ہو جائیں تو سختی کے ساتھ سکھاؤ, 10 سال کے ہوں تو مار کر انہیں سکھاؤ, کیونکہ یہ عمر ڈر پیدا ہونے کی ان کے اندر ہے. ذرا بڑے ہوئے تو ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. اور آج کے بچے موبائل اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر چھوٹی سی عمر میں ہی ماں باپ کو الٹا جواب دینے کا سلیقہ سیکھ لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ اگر اچھی تعلیم اپنے بچوں کو سکھائی جائے. تو یہ جب بچے تعلیم یافتہ ہوں گے, ہنرمند ہوں گے. آج آپ دیکھیں کہ لوگ, یہ تو روزانہ ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بچی, بہو یا بیوی ایسی چاہیے جو ایجوکیٹڈ ہو, ہائی ایجوکیشن اس کے پاس ہو. کم سے کم وہ بچوں کو پڑھا تو لے گی, اسکول کی کوچنگ ہو اور ان کا جو ہے ٹیوشن ہو, اس کے لیے اسکول کے ہوم ورک ہوں, یہ ساری چیزیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ بچہ مدرسے میں جب جائے گا آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ کے آئے گا تو ماں اتنا قرآن اچھی طرح تجوید کے ساتھ سیکھ لے گی. جب بچہ آدھا گھنٹے میں کیا پڑھے گا, وہی اسکول میں بچہ صبح 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک پڑھتا ہے, مگر اس کے باوجود اس کے لیے کوچنگ کروانی پڑتی ہے, اس کے لیے ٹیوشن لگوانا پڑتا ہے, ایگزام میں پاس ہونے کے لیے باقاعدہ اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کر وہ ایگزام میں پاس ہوتا ہے. جبکہ وہ اسکول میں صبح سے لے کر شام تک پڑھتا ہے, کاپی بھی اس کی, پین بھی اس کی, فیس بھی اس کی, کپڑے بھی اس کے, سب کچھ اس کے. اور مدرسے میں جاتا ہے تو 2 گھنٹے کے لیے, بلکہ 2 گھنٹہ تو اب بہت زیادہ میں بول رہا ہوں, آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر جاتا ہے بس, اور واپس آتا ہے بچہ. اب بتائیے اتنی دیر میں وہ قرآن کیا سیکھے گا, دعائیں درود کیا سیکھے گا, سیرت مصطفیٰ کیا سیکھے گا, اسلام کے اصول, وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض, نماز کے شرائط اور واجبات کیا سیکھے گا وہ. اب یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کی ماہر ہو ہماری بیوی یا ہماری بہو یا ہماری بیٹی, تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری بیوی, بہو, بیٹی ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم کی ماہر ہے, کیا قرآن مقدس و تجوید کے ساتھ پڑھ لیتی ہے, کیا اسے بچوں کی تربیت کا سلیقہ معلوم ہے, کیا اسے گھر کے معاملات سنبھالنے کی, کھانا بنانے کی, گھر کی صاف صفائی کی, گھر کے امور کی تربیت کرنے کی, ترتیب دینے کی اس کا سلیقہ اسے معلوم ہے. اصل تو تعلیم یہ ہے جو حدیث پاک میں ابھی آپ نے پڑھا اور سیکھا اور سنا. تو یا تو ہم نے ان چیزوں کو صرف پڑھنے کی حد تک رکھا ہے, دنیا کی تہذیب کو ہم پریکٹیکلی لاتے ہیں لیکن دین کی تعلیم کو ہم پریکٹیکلی نہیں لاتے, اپنے عمل میں ہم اس کو نہیں اتارتے ہیں. جبکہ دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے اس کا, تو گویا کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو. اسی طرح غلام ہی کے ساتھ خاص نہیں کہ اپنے آقا کا اور اللہ کا حق ادا کرے تو اسے دگنا ثواب ہے. اسی طرح بیٹا اگر میں اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے اور اللہ کے حق کو ادا کرے اسے بھی دگنا ثواب ہے. ایسے ہی بیٹا باپ اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرے اور جو ہے اللہ کا حق ادا کرے اسے بھی دگنا ثواب ہے. ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا اور اپنے رب کا حق ادا کرے تو اسے بھی دگنا ثواب ہے. تو اولاد اگر یہ کرے تو اسے بھی دگنا اجر ہے, باپ کرے تو اسے بھی دگنا اجر ہے, ماں کرے تو اسے بھی دگنا اجر ہے. گویا کہ ہر فرد اگر اپنے اوپر جس کے ماتحت ہے اس کے حقوق کو ادا کرے اور اپنے رب کا حق ادا کرے تو اسے بھی دگنا ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں ضروری ہیں. آج یہی چیز ہمارے درمیان میں نہیں پائی جاتی جس کا نتیجہ آج ہم خود اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں دینی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے.
ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم پر آپ توجہ نہ دیں، لیکن ذرا دیکھیں کہ آپ اسلام اور مسلمان ہونا ہمارا پہلے ہے، اس کے بعد دنیا کی میں ترقی بعد میں ہے. یہ ہم خود کہتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمان ہیں پھر دنیا کی ترقی ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو دنیا کی ترقی کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن یہ ہماری بات تو ہے، کیا ہم اپنے عمل میں بھی برابر ہیں؟ یہ تو بات تو ہماری ہے، لیکن عمل جب ہم اپنا دیکھ رہے ہیں تو دین کا تو 100% میں سے 1% بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، 99% ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور اب تو دنیا کے پیچھے کیا، بربادی کی طرف بھاگ رہے ہیں. نہ دین کی طرف ہے نہ دنیا کی طرف ہے، بلکہ بکواس اور بیکار لغو اور بیکار کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ جو 1 گھنٹے کا وقت ہم اور آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ بہت قیمتی وقت ہے. یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا وقت ہے، اس میں برکتیں نازل ہوں گی، اللہ اسے قبول فرمائے. چلیے اب اس میں اخیر میں ہے کہ حضرت امام شعبہ عامر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فری میں یہ حدیث سنا دی، حالانکہ ہم اتنے کے لیے نہ جانے کتنا لمبا لمبا سفر کرتے تھے. تو اگر بطور تحدیث نعمت کہہ دوں کہ اتنی ساری حدیثیں ہم نے آپ کو فری میں سنا دی ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے خراسان سے حضرت امام شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا کہ ہمارے خراسان کے یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اسے نکاح کرے گا گویا وہ اپنی ہدا پر سوار ہوگا. ہدا اس جانور کو کہتے ہیں جو حاجی اپنے ساتھ ایام حج میں قربانی کے لیے لے جاتے ہیں، اس پر سواری وغیرہ نہیں کی جاتی. یعنی جس طرح ہدا کے جانور پر سواری کرنا پسند نہیں ہے، ایسے ہی باندی کو آزاد کرتے اسے نکاح کرنا اچھا نہیں ہے. ہدا پہ سواری منع ہے. تو جب اس نے خراسانی نے یہ بات کہی، اس پر امام شعبہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ یہ لونڈی کو آزاد کر کے اسے نکاح کرنا یہ عیب نہیں ہے، ایسا شخص دوہرے ثواب کا مستحق ہے. پھر امام شعبہ نے اس خراسانی سے فرمایا ہم نے بلا کسی عوض کے مفت میں یہ حدیث تم کو بتا دی ہے، حالانکہ اس سے کم کے لیے لوگ مدینہ طیبہ لوگوں کو جانا پڑتا تھا. تو یہ اس دور کے اعتبار سے فرمایا انہوں نے کہ عہد نبوت میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ مدینہ ہی مرکز تھا حدیث کا. تب سب کو حدیثیں حاصل کرنے کے لیے مدینہ جانا پڑتا تھا، ورنہ پیچھے حدیث آپ نے پڑھی کہ ملک شام کا یا ملک مصر کا سفر کیا تھا صحابی رسول نے، حضرت جابر نے، ایک حدیث کے لیے. بعد میں صحابہ کرام تمام بلاد میں پھیل گئے اور اس کی ضرورت نہ رہی کہ حدیث معلوم کرنے کے لیے مدینہ طیبہ جانا ضروری ہو، ایسا نہیں رہا. بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ دوسرے شہروں میں حدیث حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے پیچھے اس حدیث کو پڑھا ہے. چلیے اب اگلی حدیث. چلیے اب دوسری حدیث پاک. تو اب یہ حدیث پاک تو مکمل ہوئی اور امید ہے کہ یہ بہت نفع بخش ہوگی آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اللہ رب العزت اس حدیث پاک کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور نفع بخش بنائے. یوں تو ساری حدیثیں باعث خیر و برکت نفع بخش ہیں. تو اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ کو بلا کسی عوض کے بطور تعزیز نعمت، بس یہ کہ الحمدللہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو آج تو بڑی آسانی سے دین ہمیں مل رہا ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. باپ کی کمائی ہوئی دولت پر بیٹا عیش کرتا ہے تو اسے اس کے خرچ کرنے میں ذرا بھی غم نہیں ہوتا اور بڑا لاپرواہ ہوتا ہے. محنت سے کمائے ہوئے پیسے بڑی مشکل سے خرچ کیے جاتے ہیں. چلیے اگلا باب، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن. یہ باب ہے کہ امام کا عورتوں کو وعظ کرنا اور انہیں علم سکھانا. امام کا عورتوں کو وعظ کرنا اور انہیں تعلیم سکھانا. اس بیان میں امام بخاری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ایوب قال سمعت عطاء بن ابی رباح قال سمعت ابن عباس قال اشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال عطاء اشهد علی ابن عباس. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے،
انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، اور روایت کرتے ہیں حضرت ایوب سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عطا ابن ابی رباح سے سنا قال، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے فرمایا عطا نے کہا کہ میں نے ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہ ہوں۔ یہ شک ہے ان کو کہ عطا نے کیا کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گواہ ہوں۔ یہ راوی کو شک ہے عطا نے یہ کہا، یا عطا نے یہ کہا کہ میں ابن عباس پر گواہ ہوں۔ کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی مجلس سے باہر تشریف لائے، جی فرماتے ہیں کہ یا عطا نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابن عباس نے کہا کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی مجلس سے باہر تشریف لائے اور حضور کے ساتھ بلال تھے، حضور کو گمان ہوا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچی، فظن انه لم يسمع النساء، حضور کو گمان ہوا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچی، فبعدهن وامرهن بالصدقه، حضور عورتوں کے قریب آئے اور انہیں وعظ فرمایا اور حکم دیا کہ صدقہ کریں، فجعلت المرأة تلقي القرة والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه، سرکار نے عورتوں کو واضح فرمایا، حکم دیا کہ صدقہ کریں، اس کا اثر کیا ہوا؟ کہتے فجعلت المرأة تلقي القرة والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه، عورتیں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر دینے لگیں، جنہیں بلال اپنے کرتے کے دامن میں جمع کرنے لگے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب اس سے ثابت ہوا کہ عورتوں کے مجمع میں جا کر مردوں کو وعظ کرنا جائز ہے، مگر امام نووی فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جبکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو یہاں پر عورتیں صدقہ کر رہی تھیں، صدقہ وہ مال ہے جو آخرت کے ثواب کے لیے خرچ کیا جائے، یہ فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے، لیکن یہاں پر حدیث پاک میں صدقہ نفلی ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے، مگر سرکار نے جو یہ صدقہ لیا بلال نے دامن میں سمیٹا، یہ سرکار نے اپنے لیے نہیں لیا بلکہ کس کے لیے لیا؟ دین کے دیگر امور میں خرچ کرنے کے لیے۔ سرکار نے عورتوں کو صدقے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ دوسری حدیث آپ نے پڑھ لیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں اکثر دوزخ میں دیکھا ہے، اور چونکہ صدقہ جو ہے بہت بہترین نیکی ہے اور اس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہاں پر یہ سرکار نے نصیحت فرمائی، لہذا اس سے پتا چلا حدیث پاک سے کہ حاکم پر لازم وقت ہے، جو حاکم ہو، جو ذمہ دار ہو قوم کا، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی حفاظت کرے، انہیں دین کے مسائل سمجھائے، گاہے بگائے انہیں نصیحت بھی کرتا رہے۔ اس میں مرد اور عورت جو ہے برابر ہیں۔ صدقہ دوزخ سے سب کو نجات دلاتا ہے۔ امام محی السنہ نے یہاں یہ فرمایا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات کر سکتی ہے، مگر دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتی۔ اب دونوں حدیث، ایک میں ہے کہ صدقہ کر سکتی ہے جیسا کہ عورتوں نے کیا، اور وہ کہ جس میں منع کیا گیا، تو یاد رہے کہ اپنے مال سے صدقہ وہ عورت کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، البتہ شوہر کے مال میں بغیر اس کی مرضی کے اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی۔ یا یہ کہ یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو معاملات اور امور کو اتنا نہ سمجھتی ہوں، جو سمجھدار نہ ہوں، اور جن کی
فراست اور ذہانت اور سمجھداری کو دیکھ کر شوہروں نے عام اجازت دے رکھی، ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کو واعظ کرنا اور انہیں آخرت کے مسائل سے واقف کرانا، اسلام کے احکام بتانا، انہیں صدقے کی ترغیب دلانا یہ مستحب ہے، جبکہ اس میں فساد جنم نہ لے اور واعظ کرنے والے سمجھانے والے کی عصمت داغدار نہ ہو یا عورتوں کا فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بعض عورتیں واعظ کی آواز پر فریفتہ ہو کر رسوائی کے آغوش میں چلی جاتی ہیں اور بدنامیوں کا سبب ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے ان سی چیزوں سے کی مغنیات اور غنا سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ نصیحت قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طرح عورتیں جب واعظ سننے آئیں تو مردوں سے دور رہیں، ایک طرف رہیں اور زیب و زینت اور خوشبو لگانے سے پرہیز کریں تاکہ فتنہ واقع نہ ہو۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن کچھ جاہلوں کا طریقہ کار بڑا عجب ہوتا ہے۔ دینی مدارس پر جب کسی کے غلط آج کل جو طرح طرح کی تنظیمیں، تحریکیں اور فکر پیدا ہوئی یہ وہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں منع، تو کیا دینی مدارس عورتوں کے لیے قیام، ان کا مردوں کو پڑھانا یہ سب جائز ہے؟ اس حدیث پاک سے اس کا جواب ثابت ہوتا ہے جائز ہے، مگر جبکہ سخت پردے کا اہتمام ہو اور فتنے کے وقوع کا اندیشہ نہ ہو، ایک دم بالکل حفاظت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میاں مسلک اعلیٰ حضرت کے متبعین کو اور پیغام تاج الشریعہ اور محدث کبیر پر عمل کرنے والوں پر یہ اعتراض زیبا نہیں دیتا، کیونکہ الحمدللہ جو پروگرام ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں یا جو نصیحتیں ہوتی ہیں، اس میں سخت پردے کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور خطیب بہت دور سے تقریر کرتا ہے۔ یہ آپ کی طرح نہیں کہ آپ نے اسکرین لگا دی، عورتوں کی بالکل بیچ میں آپ بیٹھ گئے اور وہ بھی پورے سیٹنگ کے ساتھ آپ آتے ہیں، تصویریں آپ کی اس میں گھری رہتی ہیں، تو عورتوں کے بیچ میں آپ کی اسکرین چل رہی ہے، ایک دم جو عورت چاہے آپ کو چھو سکے، آپ کی عقیدت و فرط محبت میں آپ کی پیشانی اسکرین پر چوم سکے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہاں کے فتنے کا وقوع اور زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس حدیث پاک کو یاد رکھیں۔ تو یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ صدقہ دینے کا جو حکم ہے اور یہ کہ صدقہ بہت ہی نیک عمل ہے، اس سے جو ہے عذاب الہی اور بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اب اگلی حدیث، باب الحرص علی الحدیث۔ یہ باب ہے کہ حدیث سننے پر حرص کرنا۔ امام بخاری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدثنی سلیمان عن عمرو بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ انہ قال۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن عبداللہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن ابی عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن سعید المقبری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہ قال، انہوں نے فرمایا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ سعادت اندوز کون ہوں گے؟ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کسے ملے گی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ انہ لا یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، لقد ظننت، میں جانتا تھا، یا کہ تم سے پہلے، ان لا یسألنی عن هذا الحدیث احد، کہ تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا مجھ سے یہ بات۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ
تمہارے حدیث کے شوق کو میں جانتا ہوں. حرص یعنی شوق. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ سعادت اندوز وہ ہوگا، سعادت زیادہ اسے ملے گی، وہ ہے جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا. یاد رہے کہ شفاعت کے 5 درجے ہیں، جیسا کہ درس اصلاح عقائد و اعمال میں آپ نے رات میں سنا بھی ہوگا، شفاعت کا جب باب ذکر ہوا ہوگا. پہلا وہ درجہ میدان محشر کی ہولناکی میں تخفیف، یہ پہلا درجہ ہے. یہ سب کے لیے ہوگی اور یہ سرکار کے ساتھ خاص ہے، جسے مقام شفاعت کہتے ہیں. دوسرے، بعض کفار کے عذاب میں تخفیف، جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں وارد ہے، یہ بھی. تیسرے، بلا حساب و کتاب کے کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کرنا. چوتھے، کچھ لوگ مستحق جہنم ہوں گے، انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا. پانچویں، جو جہنم میں جا چکے ہیں ہوں گے، انہیں سزا کی میعاد سے پہلے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا. چھٹے، جنتیوں کے درجات کو بلند کرنا. تو ان میں جو دو پہلی والی شفاعت ہے، یعنی جہنم کی ہولناکی میں تخفیف اور بعض کافروں کے عذاب میں تخفیف، یہ دو پہلی شفاعت مومن اور کافر، اس سے سبھی لوگ بہرور ہوں گے، سب کو ملے گی. اور بقیہ 4 خاص مومنین کا حصہ ہے. مومنوں کو بقیہ جو 4 ہیں، ان جو بقیہ 4 کے ہیں، ان چاروں میں کفار کا کوئی حصہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا پتا چلا کہ مومنین کا حصہ شفاعت میں کفار کے بنسبت زیادہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میری شفاعت سے سعادت اندوز، میری شفاعت سب سے زیادہ ملے گی سچے دل سے ایمان قبول کرنے والا جو ہوگا. اب سرکار فرماتے ہیں جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا. یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے، یعنی سچے دل سے مومن ہوا ہو، منافق نہ ہو. اب سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اقرار باللسان سے اگر کوئی چیز روکے مت، یعنی دل میں ایمان ہے، توحید و رسالت کا دل میں تصدیق ہے، تو زبان سے اقرار بھی لازم ہے اگر کوئی چیز روکنے والی نہ ہو. مثلا گونگا ہو، نہ بول سکے، یا اور کوئی وجہ ہو شرعی، تو اگر اقرار سے کوئی چیز مانے نہ ہو تو تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان بھی لازم و ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سوال کیا تو سرکار نے ان کی تعریف فرمائی، تحسین فرمائی اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. اس سے پتا چلا کہ علم دین کا شوق اچھی چیز ہے، اور یہ کہ استاد اپنے ذہین اور شوقین طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کرے، اور یہ کہ مومنین کے لیے شفاعت حق ہے، شفاعت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، مومنوں کو شفاعت ملے گی. صحیح حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے. چلیے اب اگلی حدیث، باب کیف یقبض العلم، یہ باب ہے کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا. علم دین کیسے اٹھے گا، کیسے اٹھایا جائے گا. اب اس باب کی مناسبت میں تعلیقات اور آثار کو امام بخاری یہاں ذکر فرماتے ہیں. وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء لا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام بخاری نے یہاں یہ تعلیق نقل فرمائی کہ عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو حدیث ہو اسے لکھ لو. عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن حزم کو خط لکھا, انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہو اسے لکھ لو. فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء, اس لیے کہ مجھے علم مٹ جانے اور علماء کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے. اللہ اکبر. ولا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا اور کچھ نہ قبول کیا جائے. چونکہ آپ نے علم حدیث لکھنے کا حکم دیا تھا, حدیث پاک کو نقل کرنے کا حکم دیا تھا, اس لیے یہ قید لگا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ دوسرا کچھ بھی قبول نہ کیا جائے, تاکہ حدیث اور غیر حدیث دونوں مل نہ جائیں. وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُعْلَمُوا مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يُهْلِكُ حَتَّى يَكُونُ سِرًّا. وَلْيَفْشُوا الْعِلْمَ, اور علم کو خوب پھیلاؤ. وَلْيَجْلِسُوا, اور عوام میں بیٹھو. اب عوام میں بیٹھنے کا مطلب نہیں کہ چوراہے پہ بیٹھو, چائے کی دکانوں پر, نکڑوں پر نہیں, یعنی علم کی مجلسیں عوام کے ساتھ قائم کرو, بٹھاؤ, علمی مجلسیں قائم کرو جس میں تہذیب برقرار ہو, اوباش لوگ نہ ہوں, باادب ہوں, اس طریقے پر ہنسی اور ٹھٹھے کی مجلسیں نہ ہوں, ہاں, تاکہ بے علم علم حاصل کریں. یعلم من لا یعلم فإن العلم لا یہلک حتی یکون سرا, کیونکہ جب تک علم کو راز نہیں بتایا جائے گا علم اٹھے گا نہیں. جب تک علم کو راز نہ بنایا جائے علم اٹھے گا نہیں, اور جب علم سینوں میں محفوظ ہو جائے, راز بنا لیا جائے, تو علم اٹھ جائے گا. اور یقیناً دیکھیے حکمہ حکیم جو ہوتے تھے, آج حکامت ہے نا, جو طب کے ماہرین تھے ہے نا, آج وہ اتنے ماہر تھے کہ وہ چہرہ دیکھ کر بیماری کا پتہ بتا دیتے تھے, گفتگو سے اندازہ لگاتے تھے, نس کو پکڑ کر ساری چیزوں کا پتہ بتا دیتے تھے, اور جڑی بوٹیوں سے ایسا علاج کرتے تھے کہ اللہ اکبر. مگر ان لوگوں نے ان سارے راز کو اپنے سینوں میں دبا لیا. بڑے بڑے حکیموں نے اپنے نیچے والوں کو سکھایا نہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کا پتہ نہیں ہے. آج ایکس رے, خون چیک اپ, یورین ٹیسٹ, نہ جانے کون کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے, تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ گردہ کا پرابلم ہے یا کڈنی کا پرابلم ہے, شوگر ہے یا کون سا پرابلم ہے. لیکن جب آپ حکمہ کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو ان کے ماہرانہ انداز کو دیکھیں گے کہ وہ آنکھوں کو دیکھ کر, پیشاب کارورا کو چیک کر کے, صرف دیکھ کر, آنکھوں سے دیکھ کر, ان کی نس, ہاتھ کی نسیں پکڑ کر, انگلیوں کو پکڑ کر وہ بتا دیتے تھے کہ اسے بیماری کیا ہے. نہ ایکس رے کی ضرورت ہوتی تھی, نہ الٹرا ساؤنڈ, نہ ایم آر آئی کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو اسے راز بنایا جس کی وجہ سے سب ختم ہو گیا. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کس کو خط لکھا؟ یہ عمر بن عبد العزیز کون ہیں؟ یہ خلیفہ راشد ہیں, یعنی خلفائے راشدہ میں سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے. جیسے 4 خلفاء ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم, تو انہی کی خلافت کی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت کو بھی مانا جاتا ہے. اور ابو بکر بن حزم, ان کا نام ابو بکر اور کنیت ابو محمد ہے, اور یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی جانب سے مدینہ طیبہ کے حاکم تھے, اور اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز نے انہیں احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا. معاملہ چونکہ حدیث پاک جمع کرنے کا تھا, اس لیے یہ تاکید کر دی کہ اس میں دوسرے کے اقوال نہ لکھے جائیں, تاکہ التباس نہ ہو حدیث اور غیر حدیث میں. اب آپ سوچیں کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ مجھے علماء کے جانے اور حدیثوں کے مٹ جانے کا, علم کے مٹ جانے کا ڈر ہے. بتائیے, وہ خیر القرون تھا, پاکیزہ دور تھا, جب اس دور میں علم کے اٹھ جانے کا خطرہ تھا, تو آج تو بدرجہ اولا ہے. اس لیے علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ علم کو جہاں تک ہو سکے اسے پھیلائیں. حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ حکم ابو بکر ابن حزم ہی کو صرف نہ تھا, بلکہ تمام دنیا والوں کو آفاق میں آپ نے پیغام بھیجا تھا, ہر جگہ لکھنے کے لیے. چلیے, تو آج بھی چاہیے ہمیں کہ
علم کی حفاظت کریں، علمی مجلسیں سجائیں اور اس کا افادہ حاصل کریں. چونکہ اس باب میں بس 2 حدیثیں ہیں، مختصراً ہم اس کا ذکر کر دیں. اب اگلا، حدثنا علی ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن عبد اللہ بن دینار بذالک، اس کی حدیث یعنی حدیث عمر بن عبد العزیز الی قولی ذهاب العلماء. یہ وہی ہاں امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی بن عبد الجبار نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز بن مسلم نے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے اسی طرح، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز کی حدیث کو ان کے آخری قول ذهاب العلماء تک. اگلی حدیث، حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن عمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن ابی اویس نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، اور روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، اور روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص سے، قال انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرماتے تھے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ عز و جل علم کو یوں نہ اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے چھین لے، ایسا نہیں کرے گا. لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، ہاں علماء کو اٹھا کر علم بھی اٹھا لے گا. حتی لا یبقى عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. فاسألوا فافتوا بغیر علم فضلوا وعدلوا، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا، بے علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. چلیے، یعنی کہ ایسا زمانہ آ سکتا ہے کہ کوئی مجتہد نہ رہے، جاہل کو لوگ مذہبی پیشوا مفتی بنانا حرام ہے، مگر اسے بنائیں گے اور انہی سے مسئلے پوچھیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یعنی کہ ایسا نہیں کہ کتابوں سے علم اٹھ جائے گا. جیسے کہا جاتا نا کہ جہالت بڑھ جائے گی قیامت کے قریب، تو کوئی یہ سوچے کہ اس دور میں تو جہالت کہاں بڑھ رہی ہے، اب تو بچہ پڑھ رہا ہے. اس قدر ذرائع ہیں، ٹی وی کے ذریعہ، چینلوں کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، یوٹیوب کے ذریعہ، ہر کتاب کی شروحات ہیں، تشریحات ہیں، مسائل ہیں، ایک سے مسائل، الگ الگ مسئلوں پر الگ الگ رسالے، کتابیں الگ الگ زبان میں، کرنا میں، اردو میں، انگلش میں، ہر چیز میں پھیلتی جا رہی ہیں. تو علم کب کہاں ہو رہا ہے؟ تو بڑھتا جا رہا ہے نا. کتابیں پھیل رہی ہیں، آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، حصول علم کے ذرائع بڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ مدارس، مکاتب، نصاب، سلیبس، الگ الگ ادارے، تنظیمیں، تحریک، مبلغین، علماء، جگہ جگہ پر حفاظ، سب پھیل رہے ہیں. آج اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر علماء جواز کے قائل ہیں، یہی اکثر علماء ہیں. مگر حدیث پاک کی زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسا نہیں کہ جہالت بڑھ جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابوں سے علم غائب ہو جائے گا یا سینوں سے علم غائب ہو جائے گا. یعنی لوگوں کے پاس علم ہوگا، بڑے بڑے علماء کے پاس، اور اللہ ان کے سینوں سے چھین لے گا، نہیں. بلکہ جن کے پاس بڑے بڑے علماء صاحب تفقہ ہوں گے، تحقیقی نظر رکھنے والے، ہے نا، صاحب نظر علماء، ایسے بڑے بڑے مخلص متدین مرجع فتاوی، ہے نا، معتمدین علماء، یہ اٹھا لیے جائیں گے. لوگ رہیں گے مگر ان کے پاس اصل علم، روح علم، تفقہ نہیں ہوگا، بس سرسری علم ہوگا. اور اس کے بعد وہ جگہ جگہ فتوے دیں گے. لوگ ایسوں کو اپنا بڑا عالم بنا لیں گے، جو اپنے لباس میں، اپنے انداز میں، اپنی چرب زبانی میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے گا. لوگ اسی کو اپنا سب سے بڑا سمجھنے لگیں گے. حالات ابتر سے ابتر ہوں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ حرام و ناجائز چیزوں کو بھی وہ ثواب کہہ دیں گے. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں اور آج ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ.